اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، آج 25 دنوں کے بعد الحمدللہ میں اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں اور کیمرے کے سامنے آ چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 25 دنوں قبل 27 مئی کو میری کار کا زبردست حادثہ ہوا۔ کار کے یوں سمجھیے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن قدرت نے بھی بڑا کرشمہ دکھایا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رپورٹ لکھنے والے، پنچنامے لکھنے والے، پولیس والے حیران ہو گئے کہ اس کار میں بچنا ناممکن ہے، لیکن اللہ نے میری اپنی پوری فیملی کو پوری طرح سے محفوظ رکھا۔ یہ بس میرا لیفٹ شولڈر جو ہے وہ بندھا ہوا ہے ابھی فی الحال، کیونکہ یہاں مار لگی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی میجر انجری، کوئی بڑا مار، چہرہ، ہیڈ، اللہ نے سب محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے کہ بچانے والا میں ہوں، مارنے والا میں ہوں۔ زندگی موت سب میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے میری پوری فیملی کو محفوظ رکھا، اس کا بہت بہت احسان، شکریہ۔ اور اس کا مطلب یہی ہے، ہر بڑا عالم یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ابھی اور کام لینا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم کام کرتے رہیں گے، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے رہیں گے۔ ابھی ہاتھ بندھا ہوا ہے اس لیے میں شال اوڑھ کر کسی طریقے سے آفس پر آ رہا ہوں اور اب کیمرے کے سامنے خبریں بولتا رہوں گا۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ جلد از جلد مکمل صحت نصیب فرمائیں آپ کو، آپ کے پورے پریوار کو۔ عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد، عید الاضحیٰ کی تمام رحمتیں، برکتیں، خوشیاں اللہ آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور خاص طور سے اہل فلسطین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد فتح یابی، کامیابی نصیب فرمائیں، اور آتنکی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا اور نجات نصیب فرمائیں، اور بیت المقدس مسجد اقصی کو اللہ جلد از جلد فتح یابی، بازیابی نصیب فرمائیں، آمین۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اتر پردیش کے علی گڑھ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، علی گڑھ میں پھر ہندو آتنکوادیوں نے فرید نام کے ایک شخص کی موب لنچنگ کی۔ پورے علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی ہے۔ شر پسندوں نے چوری کے شبے میں پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ ایکچوئل میں جب بھی بھگوا آتنکوادی کسی مسلمان کو مارتے ہیں تو ایک بہترین الزام ہوتا ہے چوری کا شبہ، کہ چور سمجھ کر۔ تو اب ہندوؤں کی گرفتاری کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں نے زبردست انداز میں احتجاج کیا ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھگوا آتنکوادیوں کو، اور وہ بھی اتر پردیش میں جہاں یوگی آدتیہ ناتھ موجود ہے، جی ہاں، حالانکہ ابھی الیکشن کا بدلہ بھی اس کو نکالنا ہے، تو اب ہندوؤں کی گرفتاری کی مخالفت میں، یعنی ہندوؤں کو گرفتار نہ کرو، یعنی ان آتنکوادیوں کو جنہوں نے مارا ہے انہیں گرفتار نہ کرو، ان کے سمرتھن میں باقاعدہ بازار کو بند رکھا گیا۔ تناؤ کے پیش نظر پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ تشدد کا یہ معاملہ، ہنسا کا اور موب لنچنگ کا یہ معاملہ علی گڑھ میں پیش آیا ہے۔ آئیے دن بھگوا آتنکواد ہر طرف زوروں پر ہے۔ اس وقت ہماچل پردیش سے یہ میری نگاہوں کے سامنے خبر آ رہی ہے کہ ہماچل پردیش میں قربانی کی تصویر
اسٹیٹس پر لگانے سے ہنگامہ ہو گیا۔ ہندو تنظیموں نے گوکشی کا الزام لگایا، مسلم تاجر کی دکان میں توڑ پھوڑ کی اور گولی مارو سالوں کو اور جے شری رام کے نعروں کی گونج سنائی دی۔ ہندوتوا شدت پسندوں یعنی آتنکیوں نے ریڈی میڈ گورنمنٹ کی دکان میں لوٹ پاٹ کی۔ بھیڑ نے پولیس کی موجودگی میں ایک مسلم شخص کی دکان پر حملہ کیا، دکان میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے لوٹ پاٹ کی۔ اتنا ہی نہیں، لوٹ پاٹ کے بعد ہندو کمیونٹی کے لوگ ناہن ڈی سی پی دفتر کے باہر جمع ہوئے اور گولی مارو سالو اور جے شری رام کے نعرے لگائے۔ مدھیہ پردیش کے اندور سے ہمارے رپورٹر ارشاد شکیل نے بتایا کہ اندور میں مندر کے باہر گوشت کے ٹکڑے ملنے سے کشیدگی کا ماحول بن گیا۔ جی ہاں، بدھ کی صبح صبح شہر کے اقلیتی اکثریت والے آزاد نگر علاقے میں واقع شیو مندر کے باہر گوشت کے ٹکڑے ملنے کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی اے سی پی آشیش پٹیل، اسٹیشن انچارج نیرج مینڈا سمیت پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی اور چاروں طرف سے رکاوٹیں لگا کر ٹریفک کی آمد و رفت کو روک دیا۔ اس کے بعد آس پاس نصب سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ شروع کی گئی، تاہم بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ کوئی کتا مویشیوں کے یعنی جانوروں کے جسم کے کچھ پارٹ اعضا لا کر یہاں پھینک گیا تھا۔ پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ایک دہشت گرد کو شردھانجلی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خالصتانی انتہا پسند کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی، یعنی شردھانجلی پیش کی گئی۔ ہندوستان 23 جون کو ایئر انڈیا دہشت گردانہ حملے کی یاد منانے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہندوستان کی بار بار اپیل اور درخواستوں کے باوجود کینیڈا حکومت اپنے اقدامات سے باز نہیں آ رہی ہے۔ در حقیقت کینیڈین حکومت خالصتانی انتہا پسندوں دہشت گردوں کو لبانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی ہے۔ تازہ ترین معاملہ ہردیپ سنگھ سے متعلق ہے۔ دراصل کینیڈا کی پارلیمنٹ میں دہشت گرد ہردیپ کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی، شردھانجلی پیش کی گئی، جس کے جواب میں ہندوستان نے بھی کینیڈا کو اسی زبان میں جواب دیا ہے۔ ناظرین، آسام سے بڑی خبر آ رہی کہ آسام میں سیلاب کا قہر، 470 گاؤں ڈوب گئے ہیں۔ جی ہاں، ہر طرف تباہی اور بربادی کا ماحول ہے۔ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 26 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 60 ہیکڑ زرعی اراضی کو، زرعی زمین کو یعنی کھیتی کی زمین کو نقصان پہنچا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کا بھی بڑا خطرہ سامنے آ رہا ہے۔ ریاست آسام میں مسلسل بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تازہ ترین آنکڑوں اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے 15 اضلاع کے 470 گاؤں کے بڑے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ سیلاب سے 1,60,00,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت میں تقریباً 25 لاکھ اسٹوڈنٹس کی زندگی سے کھلواڑ کیا گیا۔ پیپر لیک کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور پورے ملک میں اس وقت احتجاج آندولن اسٹوڈنٹس ونگ کی جانب سے ہو رہے ہیں۔ کانگریس کی اسٹوڈنٹس ونگ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا نے بدھ کو یعنی گزشتہ کل نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی NTA پر پابندی لگانے کا، بین لگانے کا ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل داخلہ ٹیسٹ NEET میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ایسے ہی عام آدمی پارٹی نے بھی NEET میں دھاندلی کے خلاف مظاہرہ کیا اور امتحان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ کانگریس نے باقاعدہ 21 جون کو ملک بھر میں نیشنل لیول پر کانگریس نے باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے سمرتھن اور حمایت اور سپورٹ میں 21 جون کو ملکی پیمانے پر احتجاج آندولن کا اشارہ دیا ہے۔ ماننی راہل جی گاندھی اور کانگریس کی پوری ٹیم ملکی پیمانے پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ مہاراشٹر بھر سے خبریں آ رہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن افسوسناک واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات میں 6 مسلم نوجوان ڈوب کر شہید ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے۔
گھروں میں ماتم کا ماحول ہے۔ جی ہاں، واشی میں ہیں، مالیگاؤں ہیں اور مختلف علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہے ڈوب کر مرنے کی وجہ۔ اور اس خبر کو میں اس لیے خاص طور سے دکھا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ڈیم میں جا کر، ندیوں میں جا کر، تالاب میں جا کر نہاتے ہیں اور اس موقع پر ڈوب کر بہت سارے نوجوانوں کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس خبر کو دکھانے کا میرا مقصد جوانوں سے اپیل ہے کہ خدارا اللہ کے واسطے آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچئے، اپنے فیملی، اپنے پریوار کے بارے میں سوچئے، اور اس طریقے سے تالاب، ڈیم اور ندیوں میں جا کر نہانا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور مالیگاؤں سے لگاتار نوجوانوں کے ڈوب کر مرنے کی خبریں لگاتار آتی رہتی ہے۔ تو مالیگاؤں ہو یا کسی بھی علاقے کے نوجوان ہوں، اس خبر کے ذریعے سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا نے یہ زندگی بڑی قیمتی دی ہے، اللہ کے واسطے اسے اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پیارے ملک میں بھگوا آتنکواد اب سلیبس میں بھی چھیڑخانی کر رہا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ NCERT کی سلیبس بکس میں، نصابی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہے اور اسے بھگوا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی ہسٹری کو بھی بدل کر رکھنے کا کام کیا جا رہا ہے، جس کو لے کر اب سخت مذمت کی جا رہی ہے، اس کے نندا کی جا رہی ہے۔ جنوادی لیکھک سنگھ نے تاریخ کو صحیح پس منظر میں دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق 12ویں جماعت کی پولیٹیکل سائنس کی کتاب سے بابری مسجد کا نام ہٹا کر اسے 3 گنبدوں والا ڈھانچہ کہا گیا۔ ساتھ ہی سبق کے کئی حصوں کو کاٹ دیا گیا اور اس باب میں سے ایودھیا والے حصے کو 4 صفحات سے کم کر کے صرف 2 صفحات میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے بھارت کی ہسٹری کے اس دور کی انتہائی اہم تفصیلات کتاب سے خارج کر دی گئی ہے۔ اس باب میں شامل گجرات کے سومناتھ سے ایودھیا تک BJP کے رتھ یاترا، کار سیوکوں کا کردار، 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے انہدام کے بعد ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات، BJP کے زیر حکمراں ریاستوں میں صدارتی حکومت کے قیام اور ایودھیا کے واقعات پر BJP کی جانب سے اس غلطی پر افسوس کا اظہار جیسی اہم تفصیلات شامل تھی، مگر یہ تمام چیزیں ہٹا دی گئی ہے۔ سنجیو کمار نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ہسٹری کو توڑ مروڑ کر ایسی کوششیں کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم اس کی نندا کرتے ہیں اور تاریخی حقائق اور بھارتی آئین کی اصل روح کی توہین کرنے والی تبدیلیوں کو واپس لینے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جو لوگ آج تک بات کرتے تھے ہم دو ہمارے دو اور مسلمانوں کے زیادہ بچوں پر جو ہے وہ نکیر کرتے تھے اور تنقید کیا کرتے تھے، اب عجیب خبر آ رہی ہے کہ RSS کے ایک لیڈر نے دلچسپ مشورہ دیا اور کہا کہ 4 بچے ہونا اچھی بات ہے۔ GDP کا حوالہ دیتے ہوئے RSS لیڈر نے یہ مشورہ دیا ہے۔ ستیش کمار نے زیادہ بچے پیدا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اپنے بیانات کے لیے مشہور RSS کے لیڈران میں سے ایک ستیش کمار بھی ہے جنہوں نے اب زیادہ بچے پیدا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ RSS پرچارک ستیش کمار نے کلیئر لفظوں میں کہا ہے کہ لوگوں کو زیادہ بچے پیدا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑے خاندان کی وکالت کی ہے اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں آبادی پر قابو پانے کے لیے قانون بنانے کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ لکھنؤ کے اکبر نگر اب تاریخ کے اوراق میں درج ہو گیا ہے۔ اکبر نگر جہاں ہزاروں لوگوں کی بستی تھی، آخر یوگی آدتیہ ناتھ کا آتنکی بلڈوزر آخری مسجد پر بھی چل گیا ہے۔ لکھنؤ کے اکبر نگر کا نام اب تاریخ کے اوراق میں درج رہے گا۔ ککریل ندی کی زمین پر تعمیر کیے گئے اکبر نگر کو گرانے کا کام جب آخری مرحلے میں پہنچ گیا تو وہاں پر باقی ماندہ آخری مسجد کو بھی رات گئے منہدم کر دیا گیا ہے۔ LDA حکام نے منگل کی رات 2 بجے
کے قریب آخری مسجد کو بھی مسمار کرنے کا کام مکمل کیا. آخری مسجد گرتے ہی آس پاس کے مسلم علاقوں میں سوگ اور ماتم کا ماحول نظر آیا. دیگر قریبی مساجد میں صبح کی نماز کے بعد اکبر نگر کی محمدی مسجد کو منہدم کرنے کا معاملہ زیر بحث رہا ہے. خیر، اللہ نے یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کو بھی یوں سمجھیے یا بی جے پی کی حکومت پر بھی آخری بلڈوزر چلا ہی دیا ہے. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ.